ارسال ثواب کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ ارسال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا۔ ایک زندہ شخص دوسرے زندہ شخص کو کھانا کھلا سکتا ہے، پانی پلا سکتا ہے، کپڑا پہنا سکتا ہے، ثواب احسال کر سکتا ہے اور ہر قسم کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کے مرنے کے بعد بھی ایک مسلمان نیکی کر کے اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتا ہے۔ اگر مرحوم گناہگار ہے تو یہ ثواب اس کے گناہوں کو مٹانے والا ہوگا، اور اگر مرحوم نیک تھا تو یہ ثواب اس کے لیے درجات میں بلندی کا ذریعہ بنے گا، بشرطے کہ اس کی موت ایمان پر ہوئی ہو۔ اب چاہے ان اعمال کا تعلق خالص بدنی عبادات سے ہو، مثلا نماز اور روزہ وغیرہ، یا فقط مالی عبادات سے، مثلا صدقات وغیرہ، یا بدنی اور مالی دونوں عبادات سے اس کا تعلق ہو۔ حضرات محترم، ارسال ثواب کا ثبوت قرآن مجید اور بے شمار احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال و افعال سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ فوت شدہ کے لیے بعد میں آنے والے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دے گا، جس سے ثابت ہوا کہ وفات یافتہ لوگوں کو اپنے اعمال کے علاوہ زندوں کی دعا سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے، اور ارسال ثواب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ پڑھ کر مردوں کو اس کا ثواب پہنچایا جائے، ان کو ارسال کیا جائے تاکہ انہیں اس سے نفع حاصل ہو اور ان کی بخشش اور مغفرت کا سامان ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مغفرت کرنا قرآن مجید میں ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ وفات یافتہ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا تاکہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے اور انہیں نفع حاصل ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ارسال ثواب کے ثبوت میں بے شمار احادیث سے مبارکہ ہے، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین اعمال منقطع نہیں ہوتے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جائے، اور نمبر 3 ایسی سارے اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اپنے اعمال کے علاوہ دوسرے کے عمل سے فائدہ پہنچتا ہے، جیسا کہ لڑکے کی دعا فوت شدہ والدین کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی اور انہوں نے کسی قسم کی وصیت نہیں کی، اور میرا گمان ہے کہ اگر انہیں کلام کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ دیتی، بس کیا
اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو اسے ثواب حاصل ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوا اگر میت کی طرف سے صدقہ کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کا اس پر معمول رہا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صالح ثواب کی اجازت عطا فرمائی۔ اور مشکاۃ شریف کی حدیث میں ہے کہ صالح ثواب سے میت کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی شخص کے درجے کو جنت میں بلند کرتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے کہ یا رب مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ معلوم ہوا کہ انسان کو مرنے کے بعد اپنے اعمال کے علاوہ دوسرے کے اعمال سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بیٹے نے دعا کی، دعائے مغفرت کی، تو جنت میں اس کے درجات والدین کے بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح مشکاۃ شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ میت دعا اور ثواب کی منتظر رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت قبر میں ڈوبنے والے شخص کی مثل ہوتی ہے جو فریاد کرتا ہے۔ اس وقت میت اپنے باپ، ماں، بھائی یا دوست کی دعا کی منتظر ہوتی ہے، اور جب اسے ان کی دعا اور ثواب پہنچتا ہے تو اس وقت میت کو ان کی بھیجی ہوئی دعا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ان پر پہاڑوں کی مثل رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور بے شک مردوں کے لیے زندوں کا تحفہ یہ ہے۔ تو حضرات محترم، صالح ثواب بننا جائز ہے اور بہت ہی اچھا عمل ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا اپنے مرحومین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے حسب توفیق صالح ثواب کرتے رہا کریں، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہا کریں۔